بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان شہباز حیدری یونائٹڈ نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈیو سے حاضر ہوں۔ آزاد کشمیر کی روزمرہ بدلتی سیاسی صورتحال کے پیش نظر اور پاکستان میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی، 12 مارچ کو ہونے والے چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے فتح و شکست، صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار تنویر الیاس کے درمیان ہونے والی کھینچا تانی کے آزاد کشمیر میں آمدہ انتخابات کے موقع پر پی ٹی آئی کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے لیے خصوصی گفتگو کے لیے آج یو این این کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں امیدوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی حلقہ کوٹلی شہر LA10 کوٹلی 3 ناظم حسین گجر۔ ناظم حسین گجر زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں متحرک رہے۔ بعد ازاں برطانیہ میں قیام کے دوران بھی ان کی سیاسی سرگرمیوں میں ہر بدلتے دن کے ساتھ اضافہ دیکھا گیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناظرین آپ کے مطابق ان سے کچھ لوگوں کی باتیں، آپ کے سوال پوچھنے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم شہباز حیدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور اسپیشلی میں شکر گزار ہوں یونائٹڈ نیوز نیٹ ورک کا کہ انہوں نے آج مجھے یہاں موقع فراہم کیا تاکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے سکوں۔ اور جو آج کل سیاسی صورتحال آزاد کشمیر میں چونکہ الیکشن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ گہما گہمی ہے اور الیکشن 3-4 مہینے رہ گئے ہیں، اس سلسلے میں یہ بھی میرے لیے ایک اچھا موقع آپ نے فراہم کیا، اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا تاکہ میں اپنے حلقے کے لوگوں تک اپنا میسج، اپنا پیغام اور جو اپنی بات ہے وہ ایزیلی پہنچا سکوں۔ چونکہ آپ کا ماشاءاللہ یہ جو نیٹ ورک ہے یونائٹڈ نیوز نیٹ ورک، اس کو نہ صرف ہمارے ضلع کوٹلی کے اندر، شہر کے اندر، بلکہ بیرون ملک آباد جو ہمارے کشمیری اور پاکستانی ہیں بہت زیادہ تعداد میں دیکھتے ہیں اور آپ کے اس پروگرام کو بہت پسند بھی کرتے ہیں اور آپ کے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں اس اعتبار سے آپ کو دوبارہ شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا تاکہ میں یہاں سے اپنی بات۔ بہت شکریہ۔ اب سے پہلا سوال سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ برطانیہ کی پر آسائش زندگی چھوڑ کر اس زندگی کو خیر آباد کہہ کر الیکشن لڑنے کوٹلی پہنچ آئے۔ یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ میں یہاں جو ہے وہ وہاں کی زندگی کو چھوڑ کر اچانک یہاں آ کر سیاست کروں؟ اصل میں شہباز حیدری صاحب، جس طرح کا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے، بے شمار ہمارے دیکھنے والے، سننے والے اور بے شمار دوست جو صحافی ہیں جو 90 اور 2000 کے درمیان میں صحافت میں نہیں تھے، ان کے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ میں بیسیکلی گراس روٹ کا ایک سیاسی کارکن ہوں، غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور میں نے سیاست انگلینڈ جا کر ایک پراڈو لے کر تھوڑا سے پیسے آنے سے میں نے نہیں شروع کی۔ میں اسٹوڈنٹ دور سے PSF ڈگری کالج کوٹلی کے اندر مختلف عہدوں پہ رہا۔ میں سیکرٹری جنرل رہا ڈگری کالج کوٹلی کا، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل رہا، پھر مرکز کے اندر PSF کا ممبر سینٹرل کمیٹی رہا، ضلع کے اندر میں عہدیدار رہا PSF کے پلیٹ فارم سے، اور میں بسلسلہ روزگار 99 میں انگلینڈ برطانیہ چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے سیاسی جو سفر تھا، جو میرے اندر سیاسی جراثیم تھے، وہ سیاست کے ساتھ جو میری اٹیچمنٹ تھی، لوگوں کے ساتھ میرا جو اٹھنا بیٹھنا تھا، اسی سلسلے میں وہاں بھی میں گیا۔ میں بہت ینگ تھا، وہاں جا کر مجھے یہ بینیفٹ ہوا کہ محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں تھی اور مشرف کی حکومت تھی 99 کے بعد، تو ہم 2001 اور 2 سے پیپل یوتھ کو وہاں پر آرگنائز کیا۔ چونکہ میں ینگ تھا تو میں نے محترمہ سے کہا جی کہ ہم یہاں پر یوتھ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا، اور 2004 میں مجھے انہوں نے برطانیہ پورے کا پیپل یوتھ آرگنائزیشن کا چیئرمین بنا دیا، اور 7 سال تک میں ایز اے چیئرمین یوتھ برطانیہ کے اندر رہا۔ پھر جب محترمہ پاکستان آئی تو میں محترمہ کے ساتھ اس جہاز میں تھا، اور کار ساتھ جب بم بلاسٹ ہوا میں وہاں پر موجود تھا، اس ٹرک کے اندر موجود تھا۔ پھر 2011 کی جو حکومت بنی اس میں اوورسیئر MLA کا میں کینڈیڈیٹ تھا۔ کوٹلی ڈیولپمنٹ 30 کا میرا نوٹیفیکیشن ہوتے رہ گیا، مجھے نہیں بنا سکے کسی وجہ سے۔
پھر مجھے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا یہاں پر ضلع کونسل میں مجھے تعینات کیا گیا اور میرا نوٹیفیکیشن ہوا اور میں ایز اے قائم مقام ایڈمنسٹریٹر اور فل اختیارات کے ساتھ میں ایڈمنسٹریٹر بھی رہا. تو یہ سارا سیاسی سفر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ٹھیک ہے انگلینڈ کے اندر میری فیملی ہے, بچے آباد ہیں, وہاں ہم رہتے ہیں, لیکن میرا جو اپنے لوگوں سے, اپنے اس ایریے سے, اپنے شہر سے جو میرا رشتہ ہے وہ میرا 99 سے لے کر آج تک ہر حوالے سے قائم رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں چلا گیا ہوں 99 کے بعد اور 20 سال کے بعد میں جو واپس آ کے سیاست میں مجھے ایک دم سے رات کو خواب آیا اور میں صبح اٹھا, میں نے کہا میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے, تعارف کروا دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ ایک متحرک جو ہے وہ ورکر تھے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ضلع کونسل میں آپ کو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کی کرسی پر بھی بٹھایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, اور ضلع کونسل کی وہ سیٹ پتہ نہیں اس میں وہ کوئی سیٹ کی خرابی ہے کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ وہاں بیٹھا اس نے جماعت چھوڑ دی. شوکت فرید صاحب ہیں, چودھری اخلاق صاحب ہیں اور آپ ہیں, ان کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا, آپ کو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا. آپ بھی کھلاڑی بن گئے, وہ بھی کھلاڑی بن گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کر دی. اس کی کیا بنیادی وجہ؟ چلیں وہ تو جو باقی دو بندوں کا ہم نے نام لیے ہیں وہ تو خود ہی جواب دے سکتے ہیں, لیکن ہر بندے کا جو معروضی حالات ہوتے ہیں حلقے کے حساب سے, چونکہ میں یہ پارٹی کے اندر اللہ نے مجھے بڑی عزت دی, بڑی کامیابی دی, اور چونکہ حلقہ ہمارا چڑوئی اس وقت تھا, تو چڑوئی کے اندر جہاں پر مطلوب انقلابی صاحب سیاست کے اندر الیکشن پالیٹکس کے اندر انفٹ ہوئے اور انہوں نے کھریٹا جا کر الیکشن لڑا, تو میں نے وہ سارا سینیریو دیکھا کہ وہاں پر میرے لیے پی پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی سپیس نہیں تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ جو میرا اختلاف بھی پی پارٹی میں ہوا جو ہماری قیادت کے ساتھ, وہ یہی ہوا تھا کہ جب میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں دیہاتوں میں گیا, گاؤں میں گیا, میں نے لوگوں کے مسائل دیکھے, جب میں نے مسائل پہ بات کی یا ان کو حل کرنے کی کوشش کی یا لوگوں سے کچھ میں نے وعدے بھی کیے اور کچھ لوگوں کے کام بھی کیے, تو اس پہ بھی پارٹی کی قیادت کو یہ اچھی بات نہ لگی اور انہوں نے یہ محسوس کیا, تھریٹ فیل کی کہ ہو سکتا ہے کہ ناظم آنے والے الیکشن میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کر دے, کوئی تھریٹ. انہوں نے ایسے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے الیکشن لڑنے کی تیاری نہ کر رہا ہو. تو پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں وہاں رہ کر سیاست کروں. اگر میں نے سیاست لوگوں کے لیے کرنی ہے, لوگوں کے مسائل کے لیے کرنی ہے, تو آپ کو پلیٹ فارم بدلنا چاہیے. بیسک آپ کا مشن جو ہے لوگوں کی خدمت ہے. تو پھر 2015 میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا اور 16 کے اندر میں اسی حلقے سے چڑوئی سے ہی میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے شوکت فرید صاحب, ان کا میں کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پی پارٹی کے اندر میں ہوتا, چودھری یاسین صاحب کی موجودگی میں, ان کا بیٹا عمر یاسین, شاہ نواز بھائی, دوسرے تیسرے, مجھے کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ کیا میں درخواست دینے کی جرت بھی نہ کر سکتا. اب دیکھیں کہ میں پی ٹی آئی نے مجھے عزت دی. آپ سیاسی مجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں, جرت جو ہے وہ سیاسی کارکن میں تو بہت بڑی جرت ہوتی ہے. آپ کی یہ بات نہیں ہے, میں ایز ایگزامپل کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں پر اتنا ہیوی ویٹ آدمی ہو وہاں پر. آپ برادریزم کے قائل ہیں؟ ریاست جموں کشمیر کے اندر چونکہ ایک ٹرینڈ ہے کہ برادریزم کے بغیر سیاست ممکن ہی نہیں ہے, تو آپ میں بیسیکلی بے شمار میرے دوست صافی مجھے جانتے بھی ہیں شروع سے ہی, میرے نام کے ساتھ گجر لکھتے ہیں لوگ, لیکن میرے اندر برادری ازم جیسی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ میں نے ہمیشہ ہی کالج دور سے میں نے اسی بات پہ سیاست کی کہ جو برادری اور یہ لعنت ہے ایک بنی ہوئی. چونکہ اگر میں گجر کے گھر پیدا ہو گیا, اس میں میرا کیا کمال ہے, میں کسی بھی برادری کے گھر پیدا ہو سکتا تھا. برادریاں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مختلف قبائل میں پیدا کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. یہ قبیلے جو تھے پہچان کے لیے بنائے گئے تھے, لیکن ہم نے تو ان کو مذہب بنا لیا اور برادری کی بنیاد پہ سیاست ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو برادری ازم ہے نا, میں سچی بتاؤں کہ یہ 3-4 مہینے ہیں نا, اس میں برادری ازم کا بہت زیادہ بول بالا ہوگا. اب دیکھیں گے برادریوں کے نام پہ تقسیم کیا جائے گا. جموں کشمیر کے اندر یہ جو لعنت ہے, یہ لعنت ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں, اور میری بلیو یہ ہے کہ جو میرے ساتھ بندہ چلتا ہے یا میرے ساتھ سیاست کے اندر ہے, وہ چاہے کسی بھی برادری سے ہے, وہ میرا بھائی ہے, وہ میرا خون ہے, اور وہ میں اس کو اپنی برادری سمجھتا ہوں. برادریاں پہ جو سیاست کرتے ہیں وہ زیادہ دیر سیاست کے اندر رہ نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگوں نے برادریوں کے نام پہ سیاست کی, لیکن بالآخر ان کی سیاست کا اختتام ہو گیا. آپ کے مطابق کیا آپ چڑوئی کے حلقہ میں رہتے ہوئے, پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ امیدوار بننے کے جو ہے وہ
یعنی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے. تو جس حلقے میں آپ اب آ رہے ہیں یہاں تو مسلم کانفرنس کے 7 بار ملک نواز جیت چکے ہیں وہ ہیں چودھری یاسین جن کو آپ وہاں چھوڑ کے آئے وہ پہلے ہی پہنچ آئے ہیں, اور اسی طرح نون لیگ کے بھی بڑے طاقتور اور بڑے جو ہے وہ پوزیشن والے لوگ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کا سروائیول کیسے ہوگا؟ نہیں, وہ میں ود ان پارٹی میں اس سینیریو میں بات کی تھی کہ جو یاسین صاحب میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق بھی ہے, فیملی تعلق ہے, ان کے بیٹوں کے ساتھ میری دوستیاں بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت دوستی ہے میری. وہ میں پارٹی لیول کی بات کر رہا تھا کہ جو یاسین صاحب کی موجودگی میں میرے لیے مشکل تھا وہاں سے الیکشن لڑنا, یا پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو یاسین صاحب کے علاوہ کسی کو ٹکٹ دیا جائے. یہاں پر پی ٹی آئی کے اندر میں ملک نواز صاحب کو تو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں بھی نہیں ہیں, اور ان کا رول پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی نہیں. اپنی جماعت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو اب جماعت میں دیکھیں جہاں پر جاوید بڈھانوی سکندر یار صاحب کو ہرا سکتا ہے, تو وہ بھی نوجوان آدمی تھا. تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر مجھے ٹکٹ دے گی تو مل نواز صاحب ہوں یا چودھری یاسین صاحب ہوں, یہ نیا حلقہ ہے, وہ اس نئے حلقے سے ایک نیا سینیریو یہاں سے اس حلقے سے کوئی بھی مل نواز صاحب اگر, یہ بھی ایک میں آپ کو سوال آپ کے اس چینل کے تھرو کلیئر کر دوں کہ ملک نواز صاحب پرانے نہیں ہیں اس حلقے میں. آپ کی انفارمیشن کے لیے, باقی جو لوگ سامعین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ میں کہوں گا کہ اگر یہ حلقہ نیا ہے, وہ تو یہ حلقہ نیا ہے, میرے لیے مل نواز صاحب نئے ہیں. میری جو یونین کونسل لگی ہے یا سروٹا سمروڈ یونین کونسل لگی ہے, وہاں کا بچہ مل نواز صاحب کو نہیں جانتا. اگر کوٹلی شہر کا بچہ مجھے نہیں جانتا ہوگا تو اسی طرح مل نواز صاحب کو ہمارے دیہات کا بچہ نہیں جانتا. اس لیے جو بھی یہاں آئے گا, اگر 20,000 ووٹ یا 25,000 ووٹ پہ میں نیا ہوں تو 25 سے 30,000 پہ وہ مل نواز صاحب بھی نئے ہیں. اس لیے یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ پریویسلی اتنا سٹرونگ ہے اور اس کی وجہ سے وہ سیٹ جیت جائے گا. چونکہ ہر آدمی جو بھی الیکشن لڑے گا یہ والا جو 2021 کا ہے, وہ مل نواز صاحب ہوں, میں ہوں, کوئی بھی بندہ نون لیگ سے بھی آئے گا وہ نیا ہی ہوگا. اگر مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جاتا ہے اور مسلم کانفرنس کا امیدوار جی پی ٹی آئی کا اتحادی بن کے سامنے آ جاتا ہے, اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی بے شمار ایسی باتیں گردش کر رہی ہیں لوگ, صحافی اسپیشلی آپ جیسے جو صاحب رائے لوگ اور جو نظر رکھتے ہیں سیاست پہ, وہ بات کرتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا اور مسلم کانفرنس کا اتحاد ہوگا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. یہ ہو سکتا ہے کہ اب اب الیکشن ہو جائے تو پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں کم ہیں حکومت بنانے کے لیے, اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جس طرح پنجاب کے اندر پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے مل کے حکومت بنائی ہے, آزاد کشمیر کے اندر ایک کولیشن گورنمنٹ ریفارم ہو سکتی ہے مسلم کانفرنس کے ساتھ, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. میں جو پرسنلی سوچتا بھی ہوں, جو لیڈرشپ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں کہ دیکھیں گے اگر پچھلی بار پی ٹی آئی نے یہاں سے کینڈیڈیٹ دیا ہوتا تو آج پکچر بڑی واضح ہوتی کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے اور اس نے کتنے ووٹ لیے تھے. پچھلی بار اتحاد کرنے سے یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہاں سے کوئی لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہو سکی جو الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آ جاؤ. اخلاق صاحب نے وہاں سے 22,000 ووٹ لیا, ایک لیڈرشپ کے طور پر سامنے آ گیا ہلکے سینسا سے. شوکت فرید صاحب نے وہاں سے چڑوئی سے الیکشن لڑا, کھوریٹا سے رفیق نیر صاحب نے الیکشن لڑا. اب دیکھیں کہ وہ چیزیں سامنے ہیں کہ انہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے, اور جو پی ٹی آئی کا اس 5 سال کے اندر جو اس نے گروتھ کی ہے, جو اس نے کام کیا حلقے کے اندر, لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. اس حلقے میں یہی بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ کوئی اس طرح کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. لوگ اس کے پاس جاتے یا پارٹی میں شامل ہوتے یا اس سے کہتے جی کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا نیکسٹ. تو میں یقینی طور پر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس پہ یہی توقع رکھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی حلقہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے کہ پارٹی جو پی ٹی آئی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان کے اندر, اور آنے والے 15-20 سال تک میں جو ایز اے سیاسی کارکن دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ اگلے 15-20 سال تک ہر دن, ہر سال, ہر مہینے میں مزید اسٹرینتھن اور اسٹرانگ ہوتی رہے گی. اس لیے ہمیں کسی حلقے سے بھی کسی کے ساتھ الائنس نہیں کرنا چاہیے. یہ میری پرسنل رائے بھی ہے اور میری گزارش بھی ہے لیڈرشپ سے کہ ہمیں کسی صورت اس میں نہیں جانا. حلقہ نمبر 3 میں موجود جو امیدوار ہیں
جی ان میں سب سے سٹرانگ امیدوار آپ اپنے مقابلے میں کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے سٹرانگ؟ ابھی تک تو کوئی ایسی سچویشن واضح نہیں ہوئی نون لیگ کس کو ٹکٹ دے گی. مسلم کانفرنس کے جو امیدوار ہیں ملک نواز صاحب، اب تک تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دونوں حلقوں سے لڑیں گے یا صرف راج مل سے لڑیں گے، اور اس طرح پی پارٹی کا کون کینڈیڈیٹ ہوگا یہ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کی تو چوری یاسین واضح ہے. نہیں، وہ میرا خیال ہے جو یاسین صاحب کی بھی صورتحال میرے سامنے نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، چونکہ بنیر پٹوار کے اتر جانے سے دوبارہ واپس سیسے میں چلے جانے سے میرا خیال ہے جو یاسین صاحب الیکشن نہیں لڑیں، جو میری انفارمیشن ہے. آپ یہ جو نیا ہمارا حلقہ بنا ہے اس میں آپ چونکہ پہلے چڑوئی کے ساتھ تھے، حلقہ آپ کا چڑوئی تھا، اور اسی طرح یہ سروڈا سمروڈ جو ہے یہ حلقہ نمبر 5 کھروٹا کے ساتھ تھے. یہاں سے بہت سارے امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، یعنی کوٹلی شہر سے اتنے امیدوار نہیں ہیں جتنے آپ دونوں حلقوں سے لوگ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں امیدوار کی صورت میں. آپ اپنی محرومیوں کو، یعنی سیاسی طور پر اپنی محرومیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یا حلقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، اپنی محرومیاں کسی بھی جو سیاست کے اندر آتا ہے اس کے ذاتی محرومیاں تو کوئی بھی نہیں ہوتی، لوگوں کی محرومیاں ہوتی ہیں. اس میں اگر کسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی محرومی نظر آ رہی ہے تو یقینی طور پر وہی محرومی شہر کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی دیہات ہیں سراؤنڈنگ سٹی کے اور سٹی کے اندر بھی مسائل ایک جیسے ہی ہیں. اگر یہاں پر صاف پانی کا ایشو ہے تو اب نانی کاس اور کوٹھیاں اور پھگاڑ موڑے کے اندر پانی ویسے ہی ناپید ہے. لوگ جو عورتیں ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ سروں پہ پانی لاتی ہیں. اگر یہاں پر سکول کی بلڈنگ کی جو صورتحال ہے، اگر پائلٹ سکول کی حالت ایسی ہے، اگار سکول کی اس طرح کی بلڈنگ ہے، تو اسی طرح دیہاتوں میں اندر بھی اسی طرح کے سکول پائے جاتے ہیں. اگر یہاں پر اسٹریٹ کا معاملہ ہے، گلیوں کا معاملہ ہے، سیوریج سسٹم ہے، تو دیہاتوں کے اندر روڈیں ہے ہی نہیں ہیں. اس طرح کے مسائل میں نے ویسے بھی یہاں پر ایک اپنا جو میرا منشور یہ ہے کہ میں الیکشن کیوں لڑنا چاہ رہا ہوں. میں نے وہ سارے جو مسائل تھے، چونکہ ضلع کوٹلی کے اندر کوٹلی سٹی کے مسائل مظفر آباد، میرپور، راولا کوٹ سے ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے مسائل اور طرح کے ہیں، مظفر آباد کے مسائل اور طرح کے ہیں، میرپور کے مسائل اور طرح کے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سی ایم ایچ نہیں ہے، راولا کوٹ میں سی ایم ایچ ہے، مظفر آباد میں سی ایم ایچ ہے. اب ہمارے اسپتال کی جو صورتحال ہے وہ اس کا میں اللہ ہی حافظ ہے، آپ وہاں جائیں. اور 3 اضلاع کا برڈن بھی ہے اس پر. 3 اضلاع کا برڈن بھی ہے، اور یہ ضلع بھی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے. اور یہاں پر جو ہمارا ڈسٹرکٹ اسپتال ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ مریض کے ساتھ آپ صحت مند جائیں تو جب آپ واپس آئیں گے تو آپ بھی مریض ہوں گے. وہاں پر ٹوائلٹ کی صورتحال دیکھیں، میڈیسن وہاں نہیں ہے، صفائی وہاں نہیں ہے. وہی اسپتال ہے جو آج سے 25-30 سال پہلے میرا خیال 85 میں بنا تھا. جی 85 اور 90 کے درمیان بنا تھا، تو 87 میں. تو اب دیکھیں 87 سے ابھی تک ایک اسپتال میں کوئی ایک اس کی جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا، اور اس کی وہی بلڈنگ ہے، وہی اس کا سٹرکچر ہے. اس کی صورتحال دیکھیں، لاری اڈا دیکھیں، آپ سیوریج سسٹم دیکھیں، اسٹریٹ لائٹ دیکھیں. ہاں، وہ میں نے ایک مینیفیسٹو دیا ہے سٹی کے حوالے سے اور دیہاتوں کے حوالے سے کہ ہم نے اس کا نام میں نے دیا ہے گرین اینڈ کلین کوٹلی کے نام سے، کہ وہاں ہمارا بے روزگاری کی جو صورتحال ہے، نوجوان جو بے روزگار ہیں، یہاں کوٹلی سٹی کی جو خواتین ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہیں، ان کو مختلف دیہاتوں کے اندر بھیجا جاتا ہے اور شہر کے اندر اپنی جو عزیزہ ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو تعینات کیا جاتا ہے. اور روزگار کے حوالے سے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کی کوئی سفارش نہیں ہے، ان کی یہاں سے پوسٹ اٹھائی جاتی ہے اور چڑوئی اور سینسا اور کھوئرٹا میں نکیال تک لے جا کر وہاں پر بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تاکہ وہاں کا بندہ بھرتی ہو، شہر کا بندہ بچہ یا بچی بھرتی نہ ہو. اس طرح کے بے شمار شہر کے مسائل ہیں جن پہ میں نے فوکس کیا ہے. اور دیہاتوں کے اندر جو ہمارا پانی کا ایشو ہے، روڈز کا ایشو ہے، وہاں بھی بے روزگاری بہت زیادہ ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں بدقسمتی سے ہمارا جو بڑالی پٹوار ہے، بڑالی یونین کونسل ہے، وہ بھی حلقے کی آخری کونا تھا. اور اسی طرح کھریٹے کا جو لاسٹ کونا تھا وہ سمروڑ پٹوار تھی. اب یہ سارے دیہات جو ہیں اور شہر کے اندر بھی مال نواز صاحب نے تو 7 بار جو بنے ہیں
انہوں نے 35 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے صرف فاتحہ، شادی اور لوگوں سے ملنا جلنا ہی رکھا ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں الیکشن مینج کر لیتا ہوں، چونکہ ان کے رابطے تمام حلقے کے جو لوگ ہیں، جو یاسین صاحب کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مطلوب انقلابی صاحب اللہ جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی، راجہ نثار صاحب کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، راجہ نصیر صاحب کے ساتھ. تو وہ سکندر یار صاحب وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ برادری بیس پہ، جی آپ وہ اپنے برادری والوں کو کہیں مجھے ووٹ دے دیں، وہ اس طرح مینج کرتے رہے حلقے کو. لیکن اس بار انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی یہاں سے مارجن سے سیٹ جیتے گی، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں بڑا پر امید ہوں، چونکہ پچھلی بار 2016 کے اندر بھی میں کینڈیڈیٹ تھا چڑوئی سے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن مجھے پارٹی قیادت نے کہا تھا کہ آپ اس بار شوکت فرید صاحب کو الیکشن لڑنے دیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو الیکشن ہوگا اس میں آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا. اس اعتبار سے میں پر امید ہوں کہ یہاں پر وہ تو چڑوئی میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا. نہیں، لیکن یہ حلقہ چڑوئی سے زیادہ مجھے سوٹ کرتا ہے. میری سکولنگ پائلٹ سکول سے میں پڑھا ہوں، میٹرک کیا ہے، میں نے گریجویشن ڈگری کالج سے کی ہے، پی ایس ایف کی سیاست میں نے کوٹلی شہر کے اندر کی ہے، چھوٹا موٹا کاروبار. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اوورسیز ہیں جی وہ جب الیکشن کے لیے تو آتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، گاڑیاں بھی بڑی لاتے ہیں اور پھرتے ہیں، بڑا ایجنڈا بھی دیتے ہیں برطانیہ والا، لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوتا ہے وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. میں جس طرح میں نے پہلے پوری اپنی ہسٹری جو میری جو سی وی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں نے کس طرح یہاں سے سیاست کا آغاز کیا، انگلینڈ گیا، پھر میں اٹیچ کس طرح رہا ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر میں نے یہاں کام کیا. تو یقینی طور پر دیکھیں کہ جب انسان کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے اور جب ووٹ لے کر الیکشن لڑنے کے بعد اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ ان لوگوں کو بے سہارا چھوڑ کر، بے آسرا چھوڑ کر وہ بیرون ملک چلا جائے، چونکہ ان لوگوں کی مجھ پہ توقعات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ بہتر میں کر سکتا ہوں. تو اگر وہ مجھے اب آج میں نہیں جانا چاہتا ان کو چھوڑ کے، کل اگر مجھے انہوں نے ووٹ دیا ہوگا تو یقینی طور پر مجھے ان کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا اور میں یہاں رہوں گا. آپ مروجہ سیاست ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر، اس پر تنقید تو کر رہے ہیں جی، لیکن بہت سارے سیاستدان جو پہلے سے یہاں سیاست کر رہے ہیں ان کا طریقہ تو وہی ہے، تو آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آ کر نظام کو بدلنے کی کوشش کروں گا. جی یقینی طور لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو پایا. نہیں، یقینی طور پر جی میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیاست جو جس طرح اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر سیاست ہو رہی ہے وہ ماروثی سیاست ہے. وہ اس طرح کی سیاسی کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو ایک بندہ جب بنتا ہے اسمبلی کے اندر پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی بنے، میرا بھتیجا بھی بنے، سیاست کے اندر آئے، وہ الیکشن لڑے. ایک عام اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا سیاسی کارکن کو کوئی سپیس نہیں دیتا. اور ایک اور بات میں بتاؤں، یہ اس طرح کا ایک کلب بن چکا ہے، سیاسی کلب ہے. اس کے اندر سکندر صاحب کے بعد فاروق سکندر الیکشن لڑے گا، فاروق سکندر کے چاچا الیکشن لڑیں گے، مل نواز صاحب کے بعد مل نواز صاحب کا بیٹا الیکشن لڑے گا، چودھری یاسین صاحب کے بعد چودھری یاسین صاحب کا بیٹا الیکشن لڑے گا. اور اسی طرح کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جیسے جو جینون سیاسی کارکن ہیں، جو گراس روٹ سے جن کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، سیلف میڈ لوگ ہیں، ان کو سیاست کے اندر آنا چاہیے. اور وہ میں چونکہ میں عام لوگوں میں سے ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ٹاٹ کے اسکول میں بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں، جو پیدل سفر کرتے رہے ہیں کتابیں اٹھا کر، جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ میری مائیں سر پہ پانی اٹھا کر لاتی ہیں مجھے پینے کے لیے، ہمارے گھر میں پینے کے لیے وہ پانی اس طرح لاتی ہیں. تو میں وہ مسائل جو لوگوں کے ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہوں. اس انسان ناظم گجر صاحب، بہت سارے لوگ ہیں جو اوورسیز سے اور جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. ان میں عابد چودھری ہیں، لطیف قربان ہے، راجہ حنان، ارشاد چودھری، منان ملک، شامی گجرات، شام راجہ، ارشاد چودھری، خالد گجر، ظفر قریشی، شبیر گورسی، آفتاب افتخار، نعمان، محمد وقار، فیاض نذیر، عدنان سبحانی اور گورسی. اور ناظرین کے سوالات بھی کچھ آ رہے ہیں جن میں یہ وحید اللہ خان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جماعت حکومت بناتی ہے تو کوٹلی میں سی ایم ایچ بنانے کے حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہوگی؟ ایک کوسچن. اور دوسرا، ناظرین کے کچھ تاثرات بھی ہیں اس انٹرویو کے حوالے سے، چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں. تو شبیر گورسی صاحب کہتے ہیں کہ ناظم گجر نے دن رات محنت کی ہے، اب کی بار ناظم سرکار، ٹکٹ ناظم گجر کا حق ہے. اور عابد چودھری کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس سے اتحاد کسی صورت نہیں ہوگا.
جی میں تمام دوستوں کا، جو شبیر گورسی صاحب بھی ہیں، اگر میں سبھی کا میرے سامنے رکھیں تو نام بھی میں لے لوں. جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں ان تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا جس طرح تعاون پیچھے رہا ہے، اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح میرے ساتھ تعاون، اور یہ تعاون جاری رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹ پارٹی مجھے ضرور دے گی. ایک سوال آیا ہے کہ سی ایم ایچ کے حوالے سے، میں نے یہ آگے بھی آپ سے یہ بات شیئر کی ہے کہ ہمارا جو اسپتال جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ 87 سے لے کر ابھی تک یہاں پر کوئی سرکاری سطح پہ کوئی چھوٹا موٹا اسپتال ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی اس بلڈنگ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، نہ اس بلڈنگ کے اندر کوئی نیا ڈپارٹمنٹ لایا گیا ہے. اس اعتبار سے سی ایم ایچ کا ہونا یہاں پر بہت ضروری ہے، اور میری ڈیمانڈ یہی ہے ابھی بھی اس گورنمنٹ سے بھی ہے، اور آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی یقینی طور پر ہم اس پہ فوکس کریں گے. اور میں ایک اور بات آپ کے اس پلیٹ فارم سے، جو آپ کا جو چینل ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، کہ 6 جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ریاست کا فرض ہوتا ہے، لوگوں کا بنیادی حق ہوتا ہے. اس میں پانی ہے، اس میں بجلی ہے، اس میں سکول ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، روزگار ہے. یہ وہ بیسک 6 چیزیں ہیں جن کو ہر ریاست کا بیسک فرض بنتا ہے، لوگوں کا بیسک رائٹ ہے، اور ریاست کا فرض ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ کو اس پہ کئی ایسی جگہوں سے آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے کچھ لوگ جا کر نا، سیاسی جو ہمارے زعماء ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ وہاں جا کر کہتے ہیں جی کہ چودھری صاحب، راز صاحب، ملک صاحب، خواجہ صاحب، ہم نے آپ کے بیٹے کو بھرتی کروایا، ہم نے آپ کو یہ سکول دیا، ہم نے، ہماری گورنمنٹ نے مطلب ہم نے آپ کو روڈ دی، ہم نے آپ کو ہینڈ پمپ دیا، واٹر سپلائی دی، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا. میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ کیا آپ نے اپنی جیب سے، آپ کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے آپ نے پیسے لائے ہیں. اور میں لوگوں کو یہ اس پلیٹ فارم سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بندہ آپ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، اگر اس نے آپ کو روزگار دی ہے تو آپ اس کے گھر میں ذاتی ملازم بھرتی نہیں ہوئے، یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، اور آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کی تنخواہ ہے، اس سے وہ تنخواہ آپ لے رہے ہیں خزانے سے. اور اگر آپ کو روڈ دی گئی ہے، آپ کو پانی دیا گیا ہے، آپ کو بجلی دی گئی ہے، آپ کو اسپتال ڈسپینسری دی گئی ہے، تو وہ بھی ہمارے ٹیکس کلیکشن کا پیسہ ہے. یہ نہ مولانا نواز صاحب جیب سے دے رہے ہیں، نہ کوئی دوسرا چودھری یاسین صاحب جیب سے دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا وہ حق تھا، ریاست کا فرض ہے یہ چیزیں ان تک پہنچانا. اور آپ ان کو یہ کہیں، اگر آپ ووٹ نہیں بھی دیتے، دیکھیں یورپ کے ہم مثالیں دیتے ہیں جی، وہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہے جی، یہاں یہ ہے جی، وہاں وہ. اب دیکھیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں شہریوں کی، وہ اسٹیٹ دیتی ہے. اس میں یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ یہ جو محلہ ہے یہ پی پارٹی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ مسلم کانفرنس کا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا ہے. وہاں پہ جو بھی بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ دیتی ہے لوگوں کو. آگے لوگوں کی مرضی ہے کس پارٹی کو سپورٹ کریں. تو یہ میری درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہے. اور ایک اور بات ہے، آج میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اب دیکھیں، میں آپ کو شہباز حیدری صاحب، میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں؟ نہ میں آپ کو روڈ دے سکتا ہوں، نہ میں پانی دے سکتا ہوں، نہ روزگار دے سکتا ہوں. جو بھی بیسک نیڈز ہے میں کچھ نہیں دے سکتا. اس کی کیا وجہ، میں کیوں نہیں دے سکتا؟ چونکہ میں اسمبلی کے اندر نہیں ہوں. پہلا تو آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا کہ آپ ووٹ کی پرچی کے ذریعے مجھے اسمبلی کے اندر بھیجیں گے، اور میں اسمبلی کے اندر جا کر قانون سازی کروں گا. ہماری بدقسمتی یہاں یہ ہے کہ یہاں بلدیاتی نظام نہیں ہے، ورنہ جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کا جو ممبر ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کسی کو ٹوٹی نلکا اور اس طرح کی اسکیمیں دے. یہ تو بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو دینا. اور اگر میں وہاں چلا بھی گیا ہوں تو لوگوں نے مجھے وہاں محافظ بنا کے بھیجا ہے خزانے میں. جو خزانہ ہے، جو ٹیکس کلیکشن ہوگی، جو ٹیکس اکٹھا ہوگا، آپ غریب لوگوں کا ٹیکس. اور یہاں پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے جی کہ ہمارے کچھ بڑے شارپ قسم کے پالیٹیشین بھی ہیں، غریب بندے سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کون سا ٹیکس دیتے ہو یار، کہاں دیا آپ نے ٹیکس، کبھی دیا ہے؟ حالانکہ میں ان سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جو بجلی کا بل آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس بل کو پڑھیں غور سے. اگر 2000 کا بل ہے اس میں 1200 ٹیکس ہوگا اور 800 آپ بجلی استعمال کرتے ہیں. اور بجلی کا بل ہر غریب بندے کے گھر جاتا ہے. ہر غریب بندے کے.
اسی طرح جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں سگریٹ سے لے کر پٹرول سے لے کر ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس کا پیسہ اگر آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ پہ احسان جتلایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو روڈ دی ہے لہٰذا آپ ہمیں ووٹ دیں۔ ناظم گجر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فلاحی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان یہ پروگرام یہی تھا جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ پروگرام تھا بنیادی طور پر، اور اسی ایجنڈے کی بیس پر لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، قربانیاں دیں اور یہاں پہنچے اور پاکستان بنا کہ ایک فلاحی ریاست، ایک ماڈل ریاست بنے گی، وہ بات آپ کر رہے ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ کا یہ تصور ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کے سابق ٹکٹ ہولڈر آج وہ بھی کھلاڑی بن چکے ہیں، اور حلقہ راج مال میں ان کے حوالے سے ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، وہاں چونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-4 دن پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا عمران خان نے، تو اس پر پی ٹی آئی سٹی کے لوگوں نے کچھ جشن منایا، تو وہاں بھی لوگوں نے دبے لفظوں میں تنقید کی، بلکہ کھلے لفظوں میں تنقید کی۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ یہاں سے بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں، وہ لے لیتے ہیں ٹکٹ یا اوپر سے لے لیتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی کہ سیاست اور بڑی پارٹیوں کے اندر لوگ آتے ہیں اور لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور جس طرح میں اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ اسلام دیکھیں ایک بڑا مذہب ہے، اس میں لوگ کچھ شامل ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ رسول، پھر کچھ ایسے تھے جو صحابہ کو دیکھ کے شامل ہوئے، اور کچھ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے 800 سال بعد یا 1000 سال بعد انہوں نے اسلام کی جس نے بھی تبلیغ کی اس کو دیکھ کے اسلام قبول کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس طرح پارٹیوں کے اندر کچھ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ہم جیسے جو سیاسی کارکن تھے وہ 2015 میں شامل ہوئے۔ تو آج ملک یوسف صاحب آئے، میرے بھائی ہیں، ہم ان کو پارٹی کے اندر ضرور ویلکم کریں گے، لیکن جہاں پر ٹکٹ کا معاملہ ہے اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے ملک یوسف صاحب کے ساتھ پرسنل کوئی اختلاف نہیں ہے، اچھے ہیں، ہم کالج فیلو بھی رہے ہیں، کرکٹ بھی ہم نے اکٹھے کھیلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی میرے حساب میں سیاسی میچورٹی کا انمیچورٹی ہے، چونکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح اگر آپ ایز اے سیاسی کارکن بھی آپ کچھ اچھے لفظوں میں لوگ یاد نہیں کریں گے، اور ایز اے پی ٹی آئی کارکن میں یہ کہوں گا کہ پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، اور یقینی طور پر وہاں پر پارلیمانی بورڈ کے اندر جائیں گے تو وہاں پر وہ اپلیکیشن دیں گے، اور پارٹی کی جو قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس ایسے جو بندہ ہے اس کو الیکشن لڑنا چاہیے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے، چونکہ کارکن کسی صورت میں اس طرح کے فیصلے کو، میرا خیال ہے جو میں نے لوگوں سے رائے لی ہے، پرسنل میں اپنی رائے نہیں کہہ سکتا، لوگوں کی جو رائے ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وہ شاید اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے کہ کوئی ایسی بغاوت ہو سکتی ہے سٹی کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے کہ وہ شاید اگر اس طرح کا فیصلہ پارٹی قیادت نے کیا تو شاید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ جو بدلتے حالات ہیں آزاد کشمیر کے اندر پارٹی کے، کہ تنویر الیاس جو ہے وہ آزاد کشمیر بھر میں سیاسی حلقوں میں جا کر جو ہے وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ مجھے عمران خان نے ٹاسک دے رکھا ہے کہ حکومت بنانی ہے اور سارے معاملات چلانے ہیں، اگر بیرسٹر صاحب کی موجودگی میں، چونکہ صدر وہ ہیں، اور ان کی موجودگی میں اگر کوئی ایسا اوپر سے فیصلہ آپ پر جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تنویر الیاس جو ہے وہ آگے آ جائے اور بیرسٹر صاحب پیچھے ہو جائیں، تو آپ چونکہ ایک سیاسی ورکر ہیں اور سیاسی کوچنگ ہوئی ہے آپ کی، تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں جی کہ جس طرح یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ 2016 ایک سال پہلے الیکشن سے 2016 کے پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور ان کو صدر بنایا گیا، سال کے اندر وہ الیکشن میں گئے، انہوں نے بڑی محنت کی 2016 میں، پھر پورے 4 سال 5 سال انہوں نے آزاد کشمیر کے ہر ضلع کے اندر 12 10 جلسے کیے، انہوں نے اتنی محنت کی، بیرون ملک جا کر دبئی کے اندر انہوں نے تنظیم سازی کی، انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی پارٹی قیادت کوئی فیصلہ کرے گی۔ یقینی طور پر الیاس تنویر صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، تو پارٹیوں کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں پر ضرورت ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا یا پریزیڈنٹ بنایا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو پارٹی کے اندر کسی اور مقصد کے لیے لایا گیا ہو کہ آپ فائنانس کر سکتے ہیں، آپ پی ٹی آئی چونکہ فنڈنگ پہ چلتی ہے، الیکشن آ رہے ہیں، اور نون لیگ دیکھیں وہاں پر جو مقابلے میں نون لیگ ہے وہ اپنے چونکہ کشمیر کونسل کا جو فنڈنگ ہے وہ ساری
13ویں ترمیم میں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس چلی گئی ہے. تو اب ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے مشکلات ہوں گی. وہ وہاں پر اسکیمیں دے رہے ہیں, ابھی بھی دے رہے ہیں اسکیمیں. جس طرح ملک یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بہت ساری اسکیمیں ہیں جو لوگوں کو میں دے رہا ہوں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے, حالانکہ وہ آ رہے ہوئے تھے. اسی طرح جو ممبر اسمبلی ہیں ان کے پاس بھی, منسٹر بھی ہیں, ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی قیادت کی یہ سوچ ہو کہ اس طرح کے اچھے ویل آف لوگ اگر پارٹی کے اندر آئیں گے. تنویر الیاس کو آزاد کشمیر کا جہانگیر ترین کہا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے اس طرح کی سچویشن ہے ان کی, چونکہ ماشاءاللہ وہ صاحب یہاں تو چینی والا معاملہ ہی نہیں ہے, یا چینی والا معاملہ بھی نہیں. نالے ویسے بھی الیاس تنویر صاحب کوئی اس طرح کے مائنڈ کے ساتھ آئے بھی نہیں ہیں جو میں نے محسوس کیا ہے. لوگوں نے, کچھ تو میڈیا والے بھی ہوتے ہیں, بات کا وہ ہوتا ہے نا, بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ شاید وہ وزیر اعظم بننے آ گئے ہیں, وہ پارٹی پریزیڈنٹ بننے آ گئے ہیں. ایسی کوئی سچویشن میرے سامنے نہیں لگتی. اگر ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی تو یقینی طور پر ہم تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ ایز اے پریزیڈنٹ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ رہیں گے. اور اگر الیاس تنویر صاحب آتے ہیں پارٹی میں, ہم ان کو ویلکم تنویر الیاس صاحب کا یہ جو انٹرویو چل رہا ہے جس میں وہ جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے حوالے سے کمنٹس کر رہے ہیں, اس سے لوگ جو ہے یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی بڑا ٹاسک. میرا خیال ہے انہوں نے کچھ انٹرویو میں بھی اس طرح کی بات نہیں کی. انہوں نے یہی کہا کہ مجھے کچھ ذمہ داریاں آزاد کشمیر کے حوالے سے دی گئی ہیں. ذمہ داریوں میں نے کہا نا کہ کچھ فائنانس بھی ہو سکتا ہے, کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ حلقے میں محنت کریں, اس پونچھ سیکٹر میں کچھ. ناظم گجر صاحب, آپ چونکہ سیاسی منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں, ہم آپ سے آشنا ہیں, لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو گراس روٹ لیول کے یہاں سیاسی ورکر ہیں مختلف جماعتوں میں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن وقت دیتے ہیں, دوڑتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اینڈ ٹائم جو ہے وہ برطانیہ سے, دوسرے ممالک سے لوگ آ جاتے ہیں, وہ اپنے پیسے کی چمک سے, اپنی اپروچ کی وجہ سے وہ آگے چلے جاتے ہیں, اور وہ بیچارے وہ کسی قطار میں نہیں رہتے. یا مجھے کہہ رہے ہیں مجھے کس کرائٹیریا میں رکھا ہے آپ نے؟ آپ یہ یعنی دونوں میں آتے ہیں نا, آپ سمجھ جائیں, اور آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ کیا ان کا استحصال نہیں ہے. نہیں, بات سنیں نا, دیکھیں, اچھا چلیں میں اپنے آپ کو ہی رکھ لیتا ہوں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں تو سیاسی کارکن یہاں سے بھی تھا, وہاں بھی رہا ہوں. تو یقینی طور پر جو بھی اس طرح جس کا سیاست کے اندر, پارٹی کے اندر کوئی کام نہیں ہے اور پارٹی کے لیے کچھ نہیں کیا ہوا, اگر وہ آ کر اوپر سے اپوز کر دیا جاتا ہے یا اس کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے سیاسی کارکن کے ساتھ زیادتی ہوگی. میرا پرسنلی یہی خیال ہے, اور لوگ اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے. اب دیکھیں, میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں کہ اگر میں برطانیہ کے اندر سیٹل ہوں, تو ابھی جو عمران خان صاحب یہاں آئے ہیں, اور میرا خیال ہے کوٹلی ڈسٹرکٹ کی, آپ کے پاس بھی شاید اطلاع آئی ہو, سب سے بڑی ریلی میں پڑالی سے لے کر آیا کوٹلی کے اندر, گاڑیوں اور لوگوں کی. اسی طرح بیرسٹر سلطان محمود صاحب میرے گھر, میں نے ان کی میٹنگ رکھی جلسے کے حوالے سے, تو ہم نے 200-250 بندے کی میٹنگ رکھی اور 800 بندہ وہاں اکٹھا ہو گیا. اب دیکھیں, اگر میرے لوگوں کے ساتھ گراس روٹ سے تعلق نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ میری اٹیچمنٹ نہیں ہے, میں انگلینڈ بھی ہوتا ہوں تو جو میری ٹیم ہے یہاں پر, میرے بھائی ہے چھوٹا طارق, اس کے علاوہ میری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے, سوشل میڈیا, جس طرح ابھی برطانیہ کے اندر, سعودی عرب کے اندر, دبئی کے اندر, انگلینڈ, ہر جگہ میرے جو دوست ہیں وہ ایک سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ کے ساتھ ہمارے اٹیچ ہیں. یہاں جو لوگ ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہمارا جو کام ہوتا ہے, وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ آج وہاں پر جنازہ ہوا ہے, آج وہاں پر شادی ہے, آج وہاں پر فلاں ایشو ہے. تو پھر میں اور میری ٹیم جو یہاں ہوتی ہے, اگر میں برطانیہ بھی ہوں تو جو میرے لوگ یہاں پر ہیں وہ ہر گاؤں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں, میرے بھی آپ ہے. اور اگر تھانے کے اندر کوئی ایشو ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, اسپتال کے اندر کسی کو بلڈ چاہیے, اس طرح کے تمام ایشو ہم لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. اسی وجہ سے میں, ورنہ یہ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ اگر پرماننٹ برطانیہ کے اندر رہ رہا ہے تو 5 یا 4 مہینوں یا 6 مہینوں کے اندر اس طرح سے پورے حلقے کے اندر پاپولر نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. اسرار صاحب ہمارے ساتھ کالج میں رہے ہیں, سیاست کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں 1 سال سے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, چونکہ ان کا بہت بڑا گیپ تھا پولیٹیکلی, چونکہ وہ سیاست کے اندر تھوڑا سا ان ٹچ رہے ضلع کوٹلی سے, تو اب ان کو مشکلات ہوئی, لیکن اب وہ 1 سال کے اندر انہوں نے ریکور کیا اپنے آپ کو. تو یہ ہے کہ میری جو اٹیچمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ رہی ہے. تو اگر بالکل ہی کسی بندے کو سیاست سے دلچسپی نہیں ہے, کوٹلی ضلع کا دربا نہیں جانتا, سیاسی کارکنوں سے رابطہ نہیں ہے, گاؤں کا پتہ نہیں ہے, اگر اس ایسے بندے کو اگر ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے سیاسی کارکنوں کی. حلقہ کے عوام کو اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, حلقہ کے عوام کو یہی میں پیغام دوں گا جی کہ اب آپ میرا ساتھ دیں, اور یہاں پر ڈفرینٹ طرح کی جو افواہیں ہیں
وہ پھیل رہی ہیں کہ آج فلاں کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا، آج فلاں کو یہ ہو گیا، آج فلاں کو اشارہ مل گیا. ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. ہمارا پارلیمانی بورڈ ایک بنا ہے. ہماری 10 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے اپلیکیشن کی. جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے 10 تاریخ تک اپنی اپلیکیشنیں جمع کروانی ہیں. اس کے بعد ہمارے انٹرویوز ہوں گے اور میرٹ پہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس کا حلقے کے اندر جو پوزیشن جس کی بہتر ہوگی، جو سیٹ جتنے کی پوزیشن میں ہوگا، اسی کو ٹکٹ ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ جو لوگ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میری جتنی ٹیم ہے سوشل میڈیا کے اندر، یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے تعاون سے میں بڑا پر امید ہوں. اور مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، چونکہ اللہ پاک نے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو 2 ہی چیزیں دی ہوتی ہیں، ایک کوشش اور دوسری محنت. میں کوشش اور محنت جاری کیے ہوئے ہیں، باقی ہر چیز میری جانب اللہ ہے. آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو ٹکٹ میرا ہوگا اور میں الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بڑے جوش جذبے اور ایک ولولے کے ساتھ لڑوں گا. اور سیٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ٹکٹ میرے پاس ہوا میں 3 بجے سیٹ جیت جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سارے دوست جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ نیک خواہشات کا اظہار کریں. نزاکت حسین ہے، محسن حسین ہے، اقبال جبار، محسن رؤف گجر، بہت سارے. اگر میں سبھی کا نام لوں جو کتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، مشکل ہو جائے گا سبھی دوستوں کا نام لینا. آپ تمام دوستوں کو میں سلام بھی عرض کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اسی طرح تعاون جاری رکھیں. اور جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کچھ مسٹیک ہوئی ہے، جہاں پر مجھ سے کوئی غفلت ہوئی ہے، تو آپ میری رہنمائی بھی کریں اور میرے ساتھ تعاون بھی کریں. اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں پہ بھی اور پارٹی قیادت پہ بھی کہ وہ ٹکٹ مجھے ضرور دے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں الیکشن لڑوں گا، چونکہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوں. میں ایز اے سیاسی کارکن پی ٹی آئی کے اندر میرا جو کام، اور پچھلے الیکشن میں جو مجھے یہاں سے ٹکٹ نہیں دیا گیا اس حوالے سے بھی، اور باقی کینڈیڈیٹوں سے میں تھوڑا سا جوان بھی ہوں. اس اعتبار سے جو نیا فیس بھی ہوں، گراس روٹ کا آدمی ہوں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. کوئی اس طرح کا میں نہیں ہوں کہ ماروثی سیاست یا وہ روایتی جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اس طرح کا میں ہے نہیں ہوں. ایک کلین فیس ہوں، صاف ستھرا میرا جو کریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی ضرور مجھے ٹکٹ دے گی. اور میں اسپیشلی یہاں اس چینل کا، اسپیشلی یونائٹڈ نیوز نیٹ ورک کا اور آپ کا شہباز حیدری صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع فراہم کیا. اور میں 2-3 انٹرویو میں یہ بات مس کر گیا تھا، آج میں نے کوشش کی کہ وہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں نے اپنا پیغام پہنچایا. اس پہ میں آپ کی پوری ٹیم یونائٹڈ نیوز نیٹ ورک کی تھینک یو ویری مچ. آپ کا میں شکر گزار ہوں. ناظرین، یہ تھے ناظم گجر جو ایک منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں. ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور آپ نے اس پر کیا پیرا دینا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان شہباز حیدری کو. اگلے پروگرام تک جو ہے، اللہ حافظ.